معزز سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا ہر کام، ہر اس کی حالت، ہر معاملہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ مومن کی ہر عمل اور ہر صورت حال میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ کس طرح؟ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ شان صرف مومن کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کسی کافر کو یا پھر مسلمانوں میں بھی جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جن کا ایمان مضبوط نہ ہو، ان لوگوں کو بھی نہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوتا ہے، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اصابتہ سراء شکر، ان اصابتہ سراء شکر، کہ اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کو اگر کوئی نعمت، راحت یا خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو فرمایا صبر، وہ صبر کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ اگر شکر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے کہ اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اور اگر مصیبت پہنچنے پر اسے کوئی تکلیف ملے، نقصان ہو جائے اس کا، اور وہ صبر کرے تو فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے حق میں بہتر بن جاتا ہے کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا جائے تو اس کی یہی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یہی دو حالتیں۔ کبھی وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ غمی کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ راحت میں ہوتا ہے، کبھی وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حالتوں کے نتیجے کے طور پر بھی اس کا جو ہے وہ یہ دو چیزوں کے اندر اس کا نچوڑ نکل کے آ جاتا ہے دینی معاملے میں۔ وہ کیا ہے؟ صبر اور شکر، صبر اور شکر، کہ اگر وہ شکر کرے، اس کے پاس مال و دولت و نعمت آئے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم رہتا ہے، اور اگر تکلیف کے پہنچنے پر وہ صبر کرتا رہے تو بھی اس کے اوپر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان ان دو حالتوں سے نکلتا ہے، اگر انسان ان دو حالتوں سے نکلتا ہے تو اس کی زندگی بیلنس نہیں رہتی، اس کی زندگی ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتی ہے، وہ حد سے باہر جانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اس سے غلطیاں، خامیاں اور کوتاہیاں ہونا، سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ان دو حالتوں، ان دو صورتوں میں، ان دو حالتوں سے، نتیجوں سے باہر نکلے تو اس کی جو لائف ہے ڈی ٹریک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گاڑی ٹریک سے اتر جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو سیم انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ دو اس کی حالتیں ہیں، اور دین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان دونوں حالتوں کا حل بتایا کہ انسان کو کس حالت میں کس طرح رہنا چاہیے کہ زندگی کی گاڑی بہترین چلتی رہے، زندگی کی گاڑی جو ہے وہ ٹریک سے اترے نہیں اور وہ رکے نہیں یا اس کے حالت خراب نہ ہو۔ کہ اگر کوئی انسان کے پاس مال آئے، دولت آئے، تو بجائے وہ شکر کے جذبات کے اندر معمور ہونے کے اور شکر کے جذبات اپنے اندر لانے کے، اگر وہ آ جائے تکبر کے اندر، اگر وہ آ جائے غرور کے اندر، اگر وہ آ جائے اکڑ کے اندر،
تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گمراہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اس سے وہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھے، وہ دوسروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر جاننا شروع کر دیتا ہے اگر وہ شکر کی کیفیت سے باہر نکل آئے۔ تو انسان پھر جب وہ تکبر کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جو اگر وہ دوسروں کو عزت نہیں دے گا، رسپیکٹ نہیں دے گا، تو بدلے میں انسان اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر یہ سچویشن پیدا ہو گئی تو اس سے بڑا قابل رحم کوئی نہیں ہے کہ جو انسان تمام تر دولت ہونے کے باوجود وہ تنہا رہ جائے، وہ اکیلا رہ جائے، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اس کی خیریت پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ بہت بڑا قدرت کا انتقام ہوتا ہے کہ انسان بنائے انس سے۔ انسان جو کہا جاتا ہے نا، اس کا ایک مادہ اشتقاق انس بھی لیا گیا ہے، اور انس کا معنی ہے کسی سے انسیت لینا، محبت لینا۔ انسان کو ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے انس و محبت چاہیے۔ جو بندہ، اور انس و محبت دیواروں سے نہیں ملتا، انس و محبت پیسے سے بھی نہیں ملتا، اس لیے انس اور محبت ملتی ہے جانداروں سے، انسانوں سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے۔ تو جو بندہ انسانوں کے پاس بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اس کو بدلے میں وہ پیار دیتا ہے تو اسے پیار ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اداس و مایوس نہیں ہوتا، تنہا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ بتایا گیا کہ حضرت انسان اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت اور نعمت کا اضافہ کرے تو اپنے اندر شکر کی کیفیت بجا لائیں اور اپنے آپ کو اور عاجز کریں، اس کی وجہ سے اپنے اندر ہوا نہیں بھریں۔ یہ ہمارے دین کی تربیت اور ہمارے دین کی تعلیم ہے، اور یہ ہمارے دین کا ہی خاصہ ہے، یہ ہمارے دین کا ہی خاصہ ہے کہ ہمیں وہ یہ باتیں سکھاتا اور بتاتا ہے۔ اور جب انسان اس سچویشن میں چلتا ہے تو سیدھا سیدھا چلتا رہتا ہے اور اس کی زندگی کی گاڑی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ یوں ہی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی پر تکلیف آئے، رنج آئے، پریشانی آئے، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ بندہ صبر کرے، برداشت سے کام لے، اور تکلیف کے ہٹنے اور ختم ہونے کا انتظار کرے۔ اگر وہ تکلیف میں چیخنا شروع کر دے، چلانا شروع کر دے، اس کے چلانے سے تکلیف تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کا وقار ختم ہو جائے گا، اس کی عزت ختم ہو جائے گی، اس کا جو ہے وہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ بنتا ہے پھر صبر کے نتیجے میں، کہ اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اترے اور اس کی دعا جلد قبول ہو، تو اس صورتحال میں بندہ وہ دین سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی بیماری، کوئی پریشانی یا کوئی بھی چیز، مطلب بخار آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کیا ہمارے چلانے سے وہ اسی وقت بھاگ جائے گا ڈر کے؟ کوئی پریشانی ہے، ہمارے چیخنے سے کیا وہ دور بھاگ جائے گی؟ نہیں، جو چیز آ گئی ہے وہ تو آ کر رہنی ہے۔ اب مرد وہ ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس پریشانی کا سامنا کرے، اور آنکھوں میں آنکھیں تب ڈالی جاتی ہے جب اندر برداشت کا مادہ ہو۔ اور ہمارا دین ہمیں بار بار یہی کہتا ہے، صبر اور برداشت۔ کب؟ جب تکلیف ہو، اور اگر راحت ہو تو اس وقت اپنے اندر ہوا نہیں بھرنی، بلکہ اپنے اندر شکر کی کیفیت، عاجزی کی کیفیت، اور یہ سمجھنا کہ یہ مال میرا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے، ان دو حالتوں کے گرد، اس سے باہر نہیں گزرتے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے، ہندوستان کا جو وہ بادشاہ بنا، تو اس وقت ہندوستان، یہ انڈیا تو نہیں تھا نا، اس وقت کا ہندوستان میں پاکستان بھی شامل تھا، سری لنکا، مالدیپ، نیپال، یعنی کہ 5-6 ممالک آ جاتے اور انڈیا پورا، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا جب وہ بادشاہ بنا، تو جب وہ تخت پہ بیٹھنے لگا، تو جس تخت پہ بیٹھنے لگا نا، اسی تخت کے اوپر کہا کہ 1 لوٹا پانی بھر کے لایا جائے، لوٹا پانی بھر کے، اسی تخت کے اوپر اس نے وضو کیا، وہ پانی اسی کے اوپر گرنے دیا، حالانکہ تخت تھا وہ، اور وہیں پر وضو کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، وہاں کہیں سائڈ پہ ہو کے تخت کے اوپر اس نے سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے پڑھے، 2 نفل۔ تو کسی نے اورنگزیب عالمگیر سے پوچھا کہ یہ توفیق کیسے ملی، یہ توفیق کیسے ملی؟ کہا حضرت مجدد الفسانی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ والوں کی سنگت و صحبت میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔
اور میں اگرچہ اللہ والا تو نہیں، لیکن کم از کم اللہ کی باتیں ضرور کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ جو درس کی آپ کو دعوت دیتا ہوں نا، درس کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آیا کریں، بیٹھا کریں، اللہ کی باتیں سنیں، فائدہ ہوگا۔ میری باتیں نہیں، محبوب کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں ہمارا دماغ اس کی ایک تربیت کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کو لائیں، ان کو کہا کریں، میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیا خبر مستقبل کا حال اللہ جانے، کب تک ہیں کب تک نہیں، صحیح ہے نا۔ یہاں پر کب تک یہ درس کی برکات ہے، یہ درس کی برکات، یہ برکتیں ہیں، یہ ایک رونق لگی ہوئی ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، ہر جگہ میسر نہیں، اور اگر کہیں درس ہو بھی رہا ہے تو اس طرح نہیں ہو رہا ہوگا، یہ بھی بتا دو۔ اس طرح کی باتیں لوگ کیا کرتے جی، وہ خالی واقعات سنا دیے، 5 منٹ 10 منٹ ادھر ادھر کے یوں نکال دیے۔ میری باتوں میں بے مقصد جو نا درس نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ہوگا، فکر کی بات ہوگی، تربیت کی بات ہوگی، جس کی آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ دین مدرسے میں جا کے یا کہیں اور اس طرح نہیں پڑھ رہے تو دین کو بطور